کہتے ہیں سچ بولنا، سچ سننا اور سچ برداشت کرنا ایک مشکل کام ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اگر آج ہم ریشو نکالنا شروع کریں کہ کتنے لوگ سچ بولتے ہیں اور کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو حیران کن نتائج سامنے آئیں گے۔ آج کل ہمارے ہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کتنا سچ بولا جا رہا ہے، کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ عام پاکستانی بھی سوچنے پر مجبور ہے۔ اور خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم سے ہم اسی سچ کی تلاش میں گھوم رہے ہیں، اسی سچ کی تلاش میں ریسرچ کر رہے ہیں۔ یونانی دور میں ایک مشہور و معروف فلاسفر گزرا، آج بھی ان کا ڈنکا بجتا ہے، ارسطوٹل جن کو کہتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے مفکر ہیں، اتنے بڑے فلاسفر ہیں، اتنا کچھ لکھا، بتائیں علم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اتنا بڑا دماغ تھا اتنا ہی بڑا جواب دیا، کہا کہ سچائی کی تلاش کا نام علم ہے۔ ہمارے سے اگر کوئی پوچھے کہ علم کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ نوکری کی تلاش کا نام جو ہے وہ علم ہے، چونکہ ہمارا جو علم ہے وہ فار دا سیک آف جاب ہے، امپلائمنٹ ہے۔ بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن صورتحال جتنی بھی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اس میں آج کل جذباتی ہونے کا ایک پہلو پایا جاتا ہے۔ جذباتی کس طرح سے ہوتا ہے ایک انسان؟ یا تو ہم یہ کہیں گے کوئی جذبات میں آیا تو رو پڑا، اب دیدہ ہو گیا، کوئی جذبات میں آیا تو اس نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس انداز سے کیا کہ سننے والوں کے دل جو تھے وہ دہل گئے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میدان سیاست میں بھی جذباتی ہونے کا بہت زیادہ رواج پایا جاتا ہے۔ جسے بھی دیکھیں، جس لیڈر کی بات کریں، ہم اس ویڈیو کے اندر مختلف لیڈرز کی بات کریں گے اور پھر اپنی فائنل سٹیج پر پہنچیں گے انشاءاللہ، کہ خاص طور پہ ہمارے جو آج کل ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، جنہیں شہباز شریف، کبھی شہباز سپیڈ تو کبھی شوباز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے جذبات بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ وہ اگر پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے ہوں تب جذباتی ہو رہے ہیں، اور ایسی کہانیاں اور ایسے فکرے بولتے ہیں کہ سننے والا بھی حیران ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے مظلوم ہیں۔ پارلیمنٹ میں جس موقع پر بھی بولے اس وقت بھی انہیں اپنی جیل کے دن نہیں بھولتے، ہمیشہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ایک جذباتی ہونا یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنے ماضی کو خریدیں، ماضی کو سامنے لائیں۔ ایک جذباتی ہونا ہوتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پہلے بات کر رہے ہیں ہم شہباز شریف کی، تو شہباز شریف صاحب بہت سارا جذباتی ہو جاتے ہیں، اکثر اپنی جیل کے دنوں کو یاد کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں سنایا کرتے ہیں کہ ہمیں جیل میں کیا کیا سہولیات میسر تھیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا، اور اس حوالے سے وہ عمران نیازی کو بہت یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا حسن سلوک کیا۔ بھری محفل ہو، پارلیمنٹ کے اندر خطاب کر رہے ہوں، قومی اسمبلی کے اندر خطاب کر رہے ہوں، تو وہاں پر بھی ان کو جیل نہیں بھولتی، کہتے ہیں بہت جیل کاٹ رہے تھے۔ نظریے کے لیے جیل کاٹنے سے تاریخ بھری پڑی ہے، کہتے ہیں میں نے کسی کرمینل کوئی کرائم نہیں کیا ہے، کسی طرح کا کوئی کرپشن کا، یا اکثر وہ کہتے ہوتے ہیں میرے اوپر تو ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ بھی کوئی ثابت کر سکے تو میں مجرم ہوں، میں سیاست چھوڑ دوں گا، اپنا نام بدل لوں گا۔ لیکن آج تک انہوں نے اپنی سیاست چھوڑی، اور نہ ہی آج تک انہوں نے اپنا کام بدلا کہ چھوڑ دیں اس کو، کیونکہ جتنی بری طرح سے انہوں نے نون لیگ کو ایکسپوز کیا، اس کو ناکام کیا، شاید ہی کوئی دوسرا شخص کر سکے۔ تو بار بار یاد کرتے ہیں عمران نیازی صاحب کے پاس صرف ایک سوچ تھی کہ کسی طرح اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا جائے۔ عمران نیازی نے مجھے 2 بار، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب کے ہیں، کہتے ہیں مجھے 2 بار جیل بھجوایا اور تیسری مرتبہ پوری تیاری میں تھا تو میں ڈر گیا۔ اب میں خود بول رہا ہوں، وہ نہیں، یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، کہ میں ڈر گیا لہذا پیچ اپ کیا، رجیم چینج ہوئی اور جناب میں تیسری مرتبہ جیل جانے سے بچ گیا۔ لیکن جو رسوائی گلے کا توق میں نے بنا لیا ہے، اپنے گلے میں ڈال دیا اور اپنے پورے خاندان کو اور پھر اپنی پوری پارٹی کو رسوا کر دیا، اس کا شاید انہیں اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال جذباتی ہونا بڑی اہم ضروری بات ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا نام لیں، وہ بھی جیل گیا، وہ بھی جیل کے دنوں کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں تولیہ نہیں تھا، سونے کے لیے صرف ایک گدا دیا گیا، گدا بھی نہیں بلکہ ایک کمبل دیا گیا۔ شہباز شریف صاحب نے مجھے فلاں چیز بھجوائی، انہوں نے بھجوایا، نہیں تو نیب نے جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ ناقابل بیان ہے۔ تو وہ بھی اکثر اپنے مخصوص انداز میں اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن سننے والا انجوائے بھی کر سکتا ہے اگر چاہے، اور اس کے اوپر اسے نالج ہی ملتا ہے کہ جناب کس طرح سے جذباتی ہوا جاتا ہے۔ مریم نواز، ان کی بات کر لیتے ہیں۔
अक्सर जेल के दिनों को याद करती हैं। खातून है, इज़्ज़त करना हर एक का फ़र्ज़ है, लेकिन जेल गई करप्शन के इल्ज़ाम में अपने वालिद साहब के साथ, और नतीजा क्या हुआ बताया करती हैं अब अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जनाब उनके साथ जेल में क्या सलूक किया गया, और याद करवाती हैं इमरान खान अब अगर तुम्हें भुगतना पड़े या बुशरा बीबी को भुगतना पड़े या किसी और को भुगतना पड़े तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसी जज्बातियत के अंदाज के अंदर इसी को बयान करते हुए वो बाज़ का तमाम हदें क्रॉस कर जाती हैं, तो हर एक को खूब तनकीद का निशाना बनाती हैं। दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही बड़ी अहम, उस दौरान हमारे चीफ जस्टिस साहब भी जज्बाती हो गए, अब दीदा हो गए, अखबारात देखें आप, टेलीविजन देखें, अब दीदा हो गया बकायदा कि जनाब ये हालात चेक करें ज़रा, और किस तरह से जो है ना वो अपनों जज्बात का भी इजहार किया। तो इसी तरह और बहुत सारे रहनुमा हैं, अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनके अंदर भी ये जज्बात पाए जाते हैं। जज्बात हर इंसान में पाए जाते हैं, सिर्फ इन बड़े लोगों के अंदर नहीं पाए जाते। चीफ जस्टिस हो, कोई पार्टी का रहनुमा हो, कोई बड़ी पार्टी का रहनुमा हो, कोई छोटी पार्टी का रहनुमा हो, सारों के अंदर जज्बात पाए जाते हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है कि सिर्फ बड़े आदमी के जज्बात को ही सामने क्यों रखा जाता है? इसकी क्या वजह है कि बड़े आदमी के जज्बात को फौरी खबर बन जाती, टेलीविजन सामने बैठ जाते हैं। आजकल आइन शिकनी हो रही है ना, रिवाज बन चुका है, लेकिन इन जज्बातियों को कैसे हैंडल करना पड़ेगा, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। देखिए ट्रेजेडी जो होती है ना वो अब बड़े आदमी के साथ भी होती है, छोटे के साथ भी होती है। लिटरेचर बड़ा पड़ा है इसके साथ कि आप ट्रेजेडी किसको कहते हैं। छोटे इंसान की ट्रेजेडी उसकी अपने हिसाब से होती है, बड़े इंसान की ट्रेजेडी उसके अपने कद काट के मुताबिक होती है। अब इन लोगों की ट्रेजेडी है, बेचारों ने बड़ी आलीशान जिंदगी गुजार रखी, अचानक जेल जाना पड़ जाए। जेल में इनको हालांकि मुख्तलिफ क्लासेस मिलती हैं, सहूलियात भी मिलती हैं, लेकिन उनके लिए वो सहूलतें ना होने के बराबर हैं। तो इसलिए उनका जज्बाती होना अपनी बनता है, और उन अपने जज्बात का इजहार वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करते रहते हैं। लेकिन कभी किसी को ख्याल नहीं आया कि जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं इसको जिस तरह से डबो रहे हैं, जितनी कुर्बानियों से ये बना, जितनी कुर्बानियाँ इसके लिए दी गई, जितने ख़ानदान उजड़े, जितने लोगों ने हिजरत की, भारत से पाकिस्तान पहुँचे, क्या ख्याल है उनके जज्बात नहीं है? उनके भी जज्बात हैं। क्या उनका इस मुल्क के ऊपर कोई हिस्सा नहीं है? उनका भी हिस्सा है, हक है उनका भी, लेकिन उनके जज्बात को शायद ही किसी ने सोचने की या समझने की कोशिश की हो। बस जेल फिर के देखें पाकिस्तान के, आपको एक से एक बड़ी दास्तान मिलेगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये हमारा क्या निज़ाम है। इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जिसने बगावत की उसके साथ फिर जो हश्र होता है वो भी दुनिया जानती है। बहरहाल हमें जज्बात की कदर करनी चाहिए, लेकिन इस कदर भी जज्बात की कदर नहीं करनी कि जनाब ये लोग फिर से इनको लूटने का मौका मिल जाए और फिर से ये अपनी तिजोरियाँ भरें और पाकिस्तान से रफू चक्कर होते बने। बहरहाल इस वीडियो के अंदर हम ये ज़रूर जानने के काबिल हुए कि जनाब ये जज्बातियत क्या चीज़ होती है और इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं।